اگر دل میرے عزیزو جسم کو پاور پہنچانی، رگوں کے اندر خون پہنچانا، اللہ اکبر پمپ کرنا چھوڑ دے تو وال بدلواتے ہو میرے عزیزو، سٹن ڈلواتے ہو، اسی طریقے سے دل کو چارج رکھنے کی بیٹری بھی لگواتے ہو جو ہر وقت دل کے اندر، دل کے ساتھ جسم کے اندر ٹانکوں سمیت جڑی پڑی ہوتی ہے۔ جب دل میرے عزیزو اللہ کو، مصطفیٰ کو، خیر والے رستوں کو، حلال کھانے پینے کو، حیا والی چیزوں کو پہچاننا چھوڑ دے تو پھر اس دل کو ٹوچن لگوانا پڑے گا، اس دل کو کی بیٹری بھی چارج کرنی پڑے گی، کسی اللہ والے کی صحبت میں جانا پڑے گا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی، خدا کو رو کے دکھانا پڑے گا۔ جب روئے گا تو کہنے والا کہہ گیا عدل کرے تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے جامن میں جے منہ کالے۔ گاڑی میرے عزیزو 2 کروڑ روپے کی اگر بیٹری بیکار ہو گئی، اس بیٹری کو ٹوچن لگوانے کے لیے ورک شاپ پہ جانا پڑے گا۔ اگر دل کی بیٹری بیکار ہو جائے تو خدا کے گھر میں نہیں، بے شک اپنے گھر میں مصلے پہ بیٹھ کے اسے رو کے دکھانا پڑے گا۔ مصلہ ورک شاپ ہے دل کی بیٹری کا بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو مجھے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے بتلا دیے۔ میرے عزیزو ان کے اندر کمی ہوتی یا میرے عزیزو اس سے فائدہ نہ ہوتا تو اللہ آمنہ کے لال سے، آمنہ کے لال کی زبان سے ان نفلوں کے، میرے عزیزو ان نفلوں سے نفل پڑھ کے اللہ سے مانگنے کا طریقہ اور ملنے کے یقین کو حضور کی زبان سے اللہ نہ بتلاتا۔ میں نے 13 سال پہلے سنا تھا 2 رکعت صلاۃ الحاجت، اور مجھے کسی فقیر نے بتایا تھا ظہر بعد، مغرب بعد اور عشاء کے بعد کبھی ہوا چھوٹ گئے، ورنہ الحمدللہ یہ معمول ہے۔ جس دن اماں کا انتقال ہوا اس دن ایک اللہ والے پاس آ کے بیٹھ گیا، آج 11واں سال ہے۔ اللہ والے فرمانے لگے حضرت جی رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نیت کر لو روزانہ 2 رکعت صلاۃ والدین پڑھنے ہیں، سال ثواب کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے۔ میرے عزیزو میں نے ان 3 رکعتوں کے اندر ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں معمول بنا لیا۔ اب میں دعا کروں یا نہ کروں، 2 نفل پڑھوں یا نہ پڑھوں، لیکن جس رستے پر ماں باپ لگا کے چلے گئے، قرآن کھول کے تقریریں آپ کو سناتا ہوں، میرے عزیزو کھاتا میرا بھی خالی نہیں رہتا، ثواب ان کی قبروں کے اندر بھی پہنچ جاتا۔ آج آپ سے ایک مشورہ ہے، سمجھدار بیٹھے ہو، سردی سے بچاؤ کا آپ نے میرے عزیزو ماشاءاللہ بڑا اچھا طریقہ اختیار کیا۔ پتلی جرابیں آپ نے نہیں لی، گرم جرابیں آپ نے لی ہیں میرے عزیزو، کسی نے پتلا صافہ نہیں، پتلی چادر نہیں، موٹی چادریں لی ہیں میرے عزیزو، ہر طرح کا لباس آپ نے گرم پہنا ہوا ہے، آپ سمجھدار ہو۔ کوئی میرے عزیزو اس موسم کے اندر پتلا لباس پہن کے آ جائے گا، دنیا کے بے وقوف ہیں، چادر بچہ نہیں لے گا، اللہ وہ کہے گا یار تو سردی نہیں لگتی۔ بیٹا چھوٹا سا کرتا پہن کے گھر سے باہر نکلے، ماں بہنوں کو کوسنے دیتے، اندھی ہے نظر نہیں آتا، سردی لگ جائے گی، بیمار ہو جائے گا۔ لیکن میرے عزیزو ایک بچے کے تن کے اوپر ایک چادر نہیں، کرتا ہے، سویٹر کوئی نہیں، سارا گھر پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو ایک بچہ نہ قرآن کا بنا، نہ خدا کا بنا، نہ مصطفیٰ کا بنا، اور یقین ہی کوئی نہیں میرے مرنے کے بعد یہ میری جنازے کی دعا بھی پڑھ سکے گا کہ نہیں پڑھ سکے گا، یقین ہی کوئی نہیں کہ مرنے کے بعد یہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم پڑھ کے مٹھیاں مٹی کی ڈالے گا کہ نہیں ڈالے گا، یقین ہی کوئی نہیں کہ اس کو دیکھ کر اللہ کو میری میت پہ غصہ آئے گا یا اسے دیکھ کے ترس آئے گا، یقین ہی کوئی نہیں یہ میرا ہاتھ اٹھا کے، اپنے ہاتھ اٹھا کے اللہ کو رو کے دکھائے گا، اللہ اس کے رونے پہ میری جنت کے فیصلے فرمائے گا۔ تو پھر میرے عزیزو سردی کی اتنی فکر ہے، اپنی نسل کی فکر کیوں نہیں کر رہے ہو؟ 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد کماد کی فصل آئے گی، 6 مہینے کے بعد گندم کی فصل آئے گی۔ بابا جی صبح صبح نکل جاتے ہو، کیا سردیوں کے موسم میں پانی نہیں لگاتے؟ سردی اس وقت نہیں لگتی، مسجد میں آتے ہوئے سردی کیوں لگتی ہے؟ یہ تو لکھ رہے ہیں کرام الکاتبین، یہ لکھ رہے ہیں کہ تو قیامت کے دن تو دلیلیں پیش کر، وعیدیں پیش کرے گا، تو دلیلیں پیش کرے گا، ان دلیلوں کے اوپر جب یہ گواہ فرشتے ہوں گے، یا اللہ 7 والے مکان میں شادی تھی، ساری رات ننگا ناچ بیٹھ کے دیکھتا رہا اور زمین پر کوئی دری بھی نہیں تھی، اللہ اس وقت اسے سردی نہ لگی، ٹھنڈے پانی سے تیرے آگے جھکتے سردی لگی، اللہ فرمائیں گے اس کے ہاتھ گٹھ توڑ کے رکھ دو، اسے حیا ہی نہ آئی، گناہ والے کاموں میں اس کا جسم سلامت تھا، میرے گھر میں آتے اس کا جسم کیوں ٹوٹ جاتا تھا؟ کوئی ہے جواب ہمارے پاس؟
یہ تمہارے علاقے کے اندر قبرستان ہے، جا کے دیکھ لو میرے پیارو، یقین جانو وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں جن کے پاس ملاقات کرنے کا وقت ہی کوئی نہیں تھا، ویلے پڑے ہوئے، 4 دن جل کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہوتے تھے، لوگ کہتے تھے چوری صاحب علیہ کوئی نہیں، نمبردار آرام فرما رہے ہیں، حاجی صاحب ابھی اشراق پڑھ کے سوئے ہیں، 11 بجے اٹھیں گے، 11 بجے حاجی صاحب ماشاءاللہ زمینوں پہ چلے گئے ہیں، حاجی صاحب جماعت تبلیغی آئی تھی وہاں چلے گئے ہیں، حاجی صاحب کھانا کھا رہے ہیں، حاجی صاحب کھانا کھا کے سو گئے ہیں، حاجی صاحب ابھی مغرب ہے اسے کو سبحانہ، حاجی صاحب گلتے سونا نہیں میں نے بارو فون آندہ پہ سبحانہ۔ آج جتنے قبرستان کی دیوار سے سائیکل والے، دودھ والے، ٹرالی والے، ٹرک والے، موٹر سائیکل والے جتنے جا رہے ہیں، حاجی صاحب رو کے کرو میری گل سن دے جاؤ، کل اللہ پڑھ کے چلے جاؤ، سبحان اللہ کہہ کے چلے جاؤ، درود شریف پڑھ کے چلے جاؤ، الحمدللہ کہہ کے جاؤ۔ یہ سارے کے سارے کھڑے ہو کے کہہ رہے حاجی تیرے دروازے پہ گئے تھے، تیرے پاس وقت نہیں تھا، آج تو قبرستان میں تیری اولاد پھینک کے چلی گئی، آج تیرے سے ملاقات کے لیے ہمارے پاس ہی وقت کوئی نہیں آیا، موجہ کر اللہم حفظنا الموت وفیما بعد الموت، موت کے وقت بھی اللہ سے حفاظت کی دعا مانگو، اور موت کے بعد بھی۔ حضرت عمر سعید رضی اللہ تعالیٰ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، 55,555 کا۔ کون عمر ہے زمین پہ بولے میرے عزیزو، اللہ قرآن کے ورقے کھولے، کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ ماں باپ مریں گے، اولاد روئے گی، اولاد میں سے کسی کا انتقال ہوگا تو ماں باپ روئیں گے۔ عمر جس دن مدینے سے تیرا جنازہ اٹھا، تیرے جنازہ کے بعد قیامت کی صبح تک اسلام روتا رہے گا۔ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا عمر تیرے کیا کہنے، تجھے دیکھ کے آسمان کا فرشتہ بھی گھبرا جاتا ہے۔ اللہ ہوائیں جس کے اللہ نے تابع کر دی، زمین کے تابع، زمین اس کے درے کے تابع کر دی، اور میرے عزیزو پہاڑی کا لاوا اس کی چادر کے تابع کر دیا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور ہے، مصلی پہ لیٹا ہوا، نماز کی حالت کا زخمی ہے، مصلی پہ لیٹا ہوا، اٹھا کے گھر لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا عمر کی آنکھ سے بھی آنسو آ گئے، عمر کی آنکھ سے بھی آنسو آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر کیا بات ہے، اتنا بڑا بہادر آدمی موت سے ڈر گیا، آنکھوں کو صاف کیا۔ او میرے بھائی علی، میں موت سے نہیں ڈرا، موت کے بعد آنے والے جو حالات آئیں گے عمر کو اس سے ڈر لگ رہا۔